السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم صلہ رحمی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں سن رہے تھے، انشاءاللہ اور مزید حدیث مبارکہ صلہ رحمی کی فضیلت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جب تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث شریف میں جنت میں لے جانے والے تین اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ تینوں اعمال بہت آسان ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہمیں کوئی محروم رکھتا ہے تو اسے عطا کرنے میں ہچکچاتے ہیں، بلکہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے اور ہم اس کو مزہ چکائیں۔ یوں ہی رشتہ دار کی خوشی کے موقع پر بھول جائے، کوئی رشتہ دار خوشی کے موقع پر ہم کو بھول جائے یا قصداً دعوت نہ دے تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، اور اگر کوئی ظلم کر بیٹھے تو ہم بھی اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ بات نقش ہو جائے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اور عفو درگزر سے کام لے کر جنت میں داخلہ حاصل کرنے لینے کی کوشش کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تو غلامان رسول ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، تو اس سنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آؤ دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، پس قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، یعنی رشتہ داروں سے لڑنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقات و خیرات اگر رشتہ داروں کی حق طلبی کے ساتھ کیا جائے تو مولا عز و جل ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا نیک اعمال کرو اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرو، مولا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے، یعنی شب برات جو آنے والی مہینے میں ہے مبارک رات۔ تو آقا فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس جبریل آئے اور کہا، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن
مشرک، شرک کرنے والا، دل میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے اپنی تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس رات میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کتنی مقدس شب ہے۔ اس مبارک رات میں رحمت خداوندی اپنے بندوں پر کس حد تک سایہ فگن رہتی ہے۔ خود رب قدیر آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور ندا فرماتا ہے کہ مغرب سے کوئی بخشش کا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا اسے معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اس رات نہ جانے کتنے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن کتنے کم نصیب ہیں وہ جو مذکورہ شرک کرنے والے، شرابی، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ان مذکورہ گنہگاروں کو گناہ میں مبتلا ہیں، ان کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہیں تو اس رات میں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا نمبر شرابی کی کیٹیگری ہے، جو شراب پینے والے لوگ ہیں، شرابی۔ دوسرا رشتے توڑنے والے، بہت سارے مسلمانوں میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں خاندان میں، جو رشتے توڑنے والوں کی لسٹ۔ اور تیسرا جادوگر، جادو کروانے والا یا کسی کو جادو کرنے والا۔ ان 3 کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک میں جن 3 لوگوں کا ذکر ہے وہ شراب پینے والا، رشتہ توڑنے والا اور جادوگر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شرابی نشے میں نہ جانے کتنے پاک بازوں کی عزت و آبرو سے کھیل جاتا ہے، اور اس کی اس بری عادت کے سبب گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال رشتہ توڑنے والوں کا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں کدورت، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 خاندانوں کا سکون و اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ اور جادوگر کی تباہی تو روشن ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو تباہ و برباد کر ہی دیتا ہے۔ آج بے شمار لوگ جادو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برے اعمال کے مرتکب لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سارے برے اعمال سے بچے، اللہ اکبر، بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوا تو قرابت نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے تو کیا تمہارے یہ لچھن، یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے یا مال و دولت ملے تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے جان مویشی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اچھی حالت میں ان پر سواری کرو اور اچھی حالت میں چھوڑو۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دردناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور کو دیکھ کر ایک اونٹ رونے لگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور شفقت سے اس کی
کوہان اور دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جس کو اللہ نے تیری اختیار میں دے دیا ہے؟ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور آواز کے ذریعے مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک جانور کا حق طلب کرے، ایک جانور کو اذیت پہنچائے تو اللہ کے بارے میں ڈرنا چاہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بے زبان جانور پر ظلم کرے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو ہم دل دکھاتے ہیں یا محلے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، کیا ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کے بند رکھنے کی وجہ سے عذاب کیا گیا، کیونکہ بند رکھنے کی وجہ سے وہ بھوک سے بلی مر گئی تو وہ عورت نہ تو اس کو غذا دیتی تھی اور نہ اس کو آزادی دیتی تھی، وہ خود زمینی جانوروں سے اپنی غذا حاصل کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دوزخ پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کو ایک عورت دیکھی جس کو اس کی بلی کے باعث عذاب دیا جا رہا تھا، جس کو وہ باندھی ہوئی تھی، نہ کھانا کھلاتی اور نہ اسے چھوڑتی، زمین کے جانوروں پر وہ کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی مر گئی۔ اور میں نے عمرو بن عامر حزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا، وہ پہلا شخص ہے جس نے سانڈ چھوڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت بوتا ہے اور اس سے کوئی انسان یا پرندہ چرندہ فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس ہوئے اور دوران سفر سرکار علیہ السلام نے پیچھے سے اونٹوں کو مارنے اور انہیں تیز ہانکنے کی آواز سنی تو آپ نے کوڑے سے اشارہ کر کے فرمایا اے لوگوں آرام سے چلو، اونٹوں کو دوڑانا اجر کا باعث نہیں۔ حضرت شاراد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا ضروری قرار دیا ہے، لہٰذا جب کسی چیز کو جان سے ختم کرنا ہو تو اسے اچھی طرح ختم کر دو، اب جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور تم اپنی چھری اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ جانور کو آرام دیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رحم کیا اگر ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت عبادت گزار بھی تھی، ایک بلی کو گھر میں باندھ کر اسے کھانا نہ دینے کی وجہ سے وہ بلی بھوک سے مر گئی تو اللہ نے اسے جہنم میں گرفتار فرمایا، جہنم میں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اگر کسی جانور کو مارنا ہو جیسے سانپ ہو یا چوہا ہو یا بچھو ہو تو اچھی طرح مارو، یعنی تڑپا کر کے مارنا بھی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، ایک دو مار میں زہریلے جانور کو مار دو۔ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے چھری تیز کر لیا کرو کہ فوراً ذبح ہو جائے، اسے بھی اذیت دینا یہ بھی اسلام میں گوارا نہیں کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صلہ رحمی کا عمل یا صلہ رحمی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ رشتہ داروں یا اپنے خاندان میں کسی کو اذیت پہنچاؤ گے تو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں تو تب بھی ہمیں اچھا سلوک کرو گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بدولت جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں مجھ سے کوئی لفظ
غلطی ہو گئی تو اللہ پاک اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ السلام۔